کوئی مشرک بھی ہے تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں، میں گناہگار ہوں، روح سیاہ ہوں، منہ کالا ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں اور وہ دربار پاک ہے، اللہ میری سنتا نہیں، اس لیے میں بابے کے پاس آیا ہوں۔ ہمیشہ شرک کا یہی فلسفہ رہا۔ مکہ کا مشرک بھی یہی کہتا تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم جو ان کو پکارتے ہیں، حضرات کو، لات منات عزا کو، بابا ہبل کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، ان حضرات کو، پیروں فقیروں کو، یہ سارے پیر فقیر تھے، یہ پیر فقیر تھے۔ ہبل یہ حابیل شہید کے نام کی صورت تھی۔ ہبل یہ بڑا بزرگ جس کو جنگوں میں پکارتے تھے، فتح دلانے والا بابا، اور جنگوں میں ان کو پکارتے، ہبل کو۔ اسی کو جنگ احد میں ابو سفیان پہاڑی پہ چڑھا تھا اور اس نے نعرہ لگایا تھا اعلو ہبل، ہبل بابا زندہ باد، اس نے ہماری مدد کی۔ تو یہ ہبل کون تھا؟ حضرت آدم کے بیٹے حابیل شہید کی یادگار تھی، پہلا مقتول اور پہلا شہید۔ عزا فقیر نہیں تھی، عزا کا بڑا دربار مکہ میں موجود تھا، مکہ یعنی عرب میں، اور یہ ایک فقیرنی کا دربار تھا، عورت تھی۔ جب حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوئے، نئے نئے مسلمان تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ تربیت یہ بھی تھا کہ آپ جو شرک سے تائب ہو کر آتا تو اس کے ہاتھ سے شرک کے مراکز کو اسی سے تباہ کرواتے تاکہ اندر بالکل صفائی ہو جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید نئے آئے، فتح مکہ ہوا، تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو 200 سواروں کا کمانڈر بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور عزا فقیرنی کے دربار کو گرا کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید گئے اور جب عزا فقیرنی کے دربار کو گرانے لگے تو اندر سے مجاور نکلا، اور اس کے بہت سارے مجاور تھے۔ اس نے کہا بات سن لے، تو صابی ہے، جیسے آج کل کی بولی میں مماتی کہتی ہے، موجودہ بولی میں تو صابی ہے۔ صابی کہتے ہیں جو اکابر کی نہیں مانتا، پیو دادا تے باپ اکابر کے مذہب کو چھوڑنے والا۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ جو فقیرنی ہے یہ بڑی گرم ہے، یہ تجھے چھوڑے گی نہیں، اس کے قریب نہ آنا۔ لیکن وہ حضرت خالد بن ولید تھے، وہ کوئی مولویوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اس نے توحید کا سبق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ کوئی کچے مولویوں کے پڑھے ہوئے نہیں کہ نہ مولوی کو پتہ نہ ان کو پتہ۔ تو جنہوں نے پیغمبر سے سبق سیکھا ان کے دلوں میں توحید رچ بس گئی۔ اس لیے تو فرمایا امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی یہی توحید ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا، فرمایا سائیڈ پہ ہو جا۔ کھڑے ہی تھے کہ
दरबार से एक औरत निकली जिसके बाल जमीन पे लग रहे थे, दांत घुटनों तक आ रहे थे, और उसने हजरत खालिद बिन वलीद पे हमला किया। अब कोई कच्चा होता तो कहता ना, मुजावर ने नारा लगाया कि हाँ मैंने कहा था ना माई फकीरनी को न छेड़, तो मानते नहीं हो। अब हमला आवर हुई, लेकिन आगे भी नबी का सहाबी था खालिद बिन वलीद, कमांडर था, उसने कहा आने दे। वो जब हमला आवर हुई उन्होंने एक ही बार किया और फकीरनी के 2 टुकड़े हो गए। वो फकीरनी तो क्या थी, ये जिन शयातीन, ये शैतान दरबारों पे भी होते हैं, कब्रों पे भी होते हैं, और जब बुजुर्गों इनको बुतों पर भी होते थे। और जब कोई मुशरिक पुकारता है आगे आवाजें भी देते हैं, मुशरिक समझता है कि बाबा बोल रहा है, होता शैतान है। इसलिए हिंदुस्तान जाओ, मंदिरों से बाबे बोलेंगे, और इधर पाकिस्तान आओ, फर्क सिर्फ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी में है, वो खड़े को पूजते हैं, ये पड़ों को पूजती हैं। वो उनका खड़ा माबूद है, इनका पड़ा हुआ है कब्र में लेटा हुआ। और वहां खड़ों में भी ये इबलीस की जुर्रियत इन्हें गुमराह करती है, और इधर कब्रों से भी हाथ निकला है जी, बाबे ने हाथ निकाला है, बाबे ने टांग निकाली है, बाबे ने आवाज दी है, बाबे ने फलां किया। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने वो दरबार मिसबार कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब ये है कि वो जिनको पीरों फकीरों को पुकारते थे, ये आपको गलत पट्टी पढ़ाई गई है कि वो पत्थरों को पुकारते थे। और ये मुल्ला बताता नहीं, बुत 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 करके वो बुत किस चीज के थे अगली बात नहीं बताएगा। यनहतून अलअसनामा अला सुवर अंबिया व सालिहीन, वो बुत बुजुर्गों के थे, फोटो थे, और मकसद ये था कि जब हम इनकी ताजीम करते हैं तो बाबे जो जिनके ये यादगारे हैं वो हमारे कुछ काम कर देते हैं और कुछ करवा देते हैं।